बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं साजिद हुसैन। हमेशा की तरह मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। 2022 को भी हमने खुश आमदीद कह दिया। अलबत्ता 2022 तो आ गया, लेकिन आवाम के मसाइल किस कदर हल होंगे और आगे हुकूमत ने क्या प्लान दिया, मिनी बजट भी हमने देख लिया। अलबत्ता इसमें भी कोई आम आवाम के लिए कोई रिलीफ पैकेज तो नहीं है। हेल्थ कार्ड की चर्चे है, जय है, न सिर्फ पंजाब और KPK में, सिंध की आवाम को क्यों नहीं अभी तक दिया जा रहा। बहुत सारे वफाकी हुकूमत ने दावे और वादे किए थे लास्ट ईयर में, क्या क्या चीज़ें पूरी होंगी इस पर बात करेंगे। उससे आगे बढ़ेंगे, कराची में हम एंटर होंगे और बहुत सारे यहाँ पे भी वादे किए गए थे, कुछ वफा हुए। ट्रांसपोर्ट के मामला हल करने की वफाकी हुकूमत की तो कोशिश सामने आई, अलबत्ता सिंध हुकूमत हमेशा की तरह इसमें भी नाकाम रही और कुछ नाराज़गियाँ और कुछ सीज़न भी स्टार्ट होने जा रहा है इस वक्त वफादारियाँ तब्दील होने का। स्टूडियो में मेरे साथ आज मौजूद हैं, आप सीनियर पॉलिटिशियन हैं, कई अदवार आपने पाकिस्तान की सियासत से देखे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका जर्नी शुरू हुआ और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा है। सलीम संजवानी साहब, आपका ताल्लुक PTI से। बहुत शुक्रिया सलीम साहब, आपने टाइम दिया। उनके साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नौजवान जियाले समद भरोई साहब। बहुत शुक्रिया समद, आपने भी टाइम दिया। उनके साथ नौजवान जर्नलिस्ट भी मौजूद है जाहिद खान। जाहिद साहब, आपका भी शुक्रिया। स्टार्ट करेंगे सलीम साहब आपसे। बहुत सारी नाराजगियां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, अब आप वफाकी हुकूमत का हिस्सा हैं, क्या मुतमईन है, सब सही जा रहा है? जी बिल्कुल 100% हम मुतमईन है। अगर आप गौर करें तो 40 साल के बाद जो है ना भुट्टो साहब की पॉलिसी के पर इमरान खान साहब चल रहे हैं। अच्छा, भुट्टो साहब की पॉलिसी पर चल रहे हैं खान साहब? बिल्कुल 100%। क्यों? ठीक है, क्योंकि आप देखें भुट्टो साहब की पॉलिसी थी रशिया के नज़दीक होना, अमेरिका से दूर होना। क्योंकि कुरान शरीफ में वाज़ेह तौर पे लिखा हो कि यहूद और नसारा आपसे कभी आपके दोस्त नहीं होंगे। ठीक है, इनको दोस्त बनाने की जो गलती की उसका हमने खमियाजा भुगतना है और भुगत भी रहे हैं। और उस भुगतने के बाद आज हम पहली दफ़ा ऐसा है कि मोहतरम इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट कह के जो पाकिस्तान को तबाही से बचाया वो कोई कम बात नहीं है। वरना ये आज इस्लामाबाद में बैठे होते, ड्रोन अटैक अफगानिस्तान पे कर रहे थे और तहरीक तालिबान को डॉलर्स दे के ये धमाके भी करवा रहे होते। तो ये एक बड़ा एहसान है पाकिस्तान की आवाम के ऊपर मोहतरम इमरान खान साहब का, जो उन्होंने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहा। और इसी एब्सोल्यूट नॉट की सज़ा मोहतरम जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब भुगत चुके हैं कि एक भी प्रोग्राम ख़त्म कर दो वरना तुम्हें इबरत का निशान बना दिया जाएगा, जो हेनरी किसिंजर ने कहा था। ठीक है, एब्सोल्युटली नॉट से जब हम आगे आते हैं, आम आवाम के लिए बहुत सारे वादे और दावे किए थे वफाकी हुकूमत ने, हम घर भी देंगे, नौकरियां भी देंगे और बजट में आवाम के लिए रिलीफ भी होगा। वो कब देंगे सर? आईनी मुद्दा तो अब पूरा होने जा रहा है। सलीम साहब, आपकी बात सही है, मगर देखें आप जब इंटरनेशनल कुव्वतों को आप ललकार रहे होते हैं तो आपको इंटरनेशनली बहुत सी दबाव बर्दाश्त करने पड़ते हैं। जैसे आप देखें, अगर हकीकत और गौर से देखें तो ये वक्त नहीं है पेट्रोलियम की कीमतें ऊपर जाने का, जितनी ऊपर चली गई थी। ठीक है, गैर जरूरी तौर पे ये पेट्रोलियम की कीमतें ऊपर गई, क्योंकि पेट्रोलियम की कीमतों का जो मेजोरिटी कंट्रोल है वो यहूदियों के पास है। ठीक है, उनकी मल्टीनेशनल जो कंपनी है उनके पास है, जिसकी वजह से मतलब लाइटर नोट में अगर मैं समझ सका था। और अगर आप देखें तो 1.5 करोड़ खानदानों को, 1.5 करोड़ खानदान का मतलब हो गया तकरीबन एक घर के अंदर हम 5 अफराद की हम लें तो 1.5 करोड़ खानदान का मतलब हो गया तकरीबन 7.5 करोड़ लोगों को मुस्तफीद करने का इन्होंने जो प्लान किया। एहसास प्रोग्राम के तहत नौजवान प्रोग्राम इन्होंने शुरू किया, नौजवानों को कर्जे देने का प्रोग्राम शुरू किया, जिससे नौजवान 2 करोड़ तक का कर्जा ले सकते हैं मामूली प्रॉफिट के ऊपर। मतलब आप तो जहां तक मैं समझ सकता हूँ, सॉरी फॉर इंटरप्ट, कि आपने पीपल्स पार्टी इसलिए छोड़ी कि अब वो जो भुट्टो साहब का नजरिया था अब वो इमरान खान साहब आपको नजर आया। अब जो मौजूदा पीपल्स पार्टी है, पीपल्स पार्टी जब तक ये इलेक्शन हुए थे, ठीक है, उस वक्त तक मुझे नहीं लग रहा था कि इमरान खान साहब जो है ना सही डायरेक्शन में जाएंगे। इलेक्शन के बाद भी 1 साल तक मैंने PTI में शमूलियत के लिए वो नहीं किया था। ठीक है, मगर जब हमने देखा इनकी डायरेक्शन सही जा रही है और वो एक सही सिमत में कौम को लेके जा रहे हैं, इन्होंने कौन सी सिखों की जो बॉर्डर खोली, करतारपुर राहदारी, जो उन्होंने ओपन की। आपको पता है इससे सिखों के जो 12 करोड़ सिख जो मुसलमानों को दुश्मन बने होते, आज वो मुसलमानों की हिमायत के लिए खड़े होते हैं इंडिया के अंदर में। तो इस तरह के बहुत से काम हैं जो उन्होंने डैम्स इन्होंने शुरू किए। डैम्स इन्होंने अच्छे खासी क्वांटिटी में 3 बड़े डैम्स बनाए, दयामर, बादशाह डैम और
ये डैम 40 साल के बाद 40 बल्कि 60 साल के बाद जो है ना, ऐसा तो नहीं था सलीम साहब के कुछ पर्सनल बेनिफिट थे जो पीपल्स पार्टी से न मिल सके और आप पीटीआई में चले गए? सब पर्सनल बेनिफिट का ताल्लुक है, तो पीपल्स पार्टी वाले बैठे हुए हैं, उनको पता है हमने हमेशा पार्टी के लिए अपनी जेब से लगाया है और आज भी हम पार्टी के लिए काम करते हैं, तो कभी किसी से डोनेशन नहीं लेते, अपनी जेब से ही करते हैं। ठीक है समझ साहब, बहुत सारे लोग वो जिन्होंने भुट्टो साहब के साथ ट्रैवल किया या उसके नजरिए को देखकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हुए, क्यों वो लोग अब राह वो अलग कर रहे हैं? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिद भाई, सबसे पहले तो मुझे आपने उस शख्स के साथ बैठाया है क्योंकि इनका और मेरे वालिद का एक बहुत गहरा दोस्ती का रिश्ता रहा, पीपल्स पार्टी में हम साथ रहे। यकीनी तौर पर मैं कोशिश करूँगा कि मैं यहाँ पे वो ज़ुबान या वो वाली बात इस्तेमाल करूँ जो हमारे एक बड़ों के रिश्ते के अतबार से कहा जाए। लेकिन जहाँ सलीम साहब ने कुछ पॉइंट्स रेज़ किए कि मैं समझता हूँ कि इमरान खान जो है वो कायद अवाम शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के नक्शे कदम पर फायज़ हैं, इसलिए मैंने तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया। मैंने ये नहीं कहा कि तहरीक इंसाफ को इसलिए ज्वाइन किया, मैंने कहा तहरीक इंसाफ इलेक्शन के 1 साल के बाद मैंने ये चीज़। ठीक है, मैं आपके बाद में मैं अपनी बात कर रहा हूँ जी। मैं सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि आपने तहरीक इंसाफ ज्वाइन की मेरे ख्याल में 2019 के आखिर में या 20 में, जब मैं गलत नहीं हूँ, इस तरह की कोई सूरत हाल थी। उससे पहले आपकी पूरी पॉलिटिकल कैरियर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ रही। ठीक है, आप मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ रहें, 18 अक्टूबर में भी आप साथ रहें, बीबी के हर वक्त शाना पशाना खड़े रहें, तो क्या शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के करीब उसके नज़रियात पे थे या इमरान खान? यहाँ एक सवाल है। दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब की हुकूमत, अगर कोई कहता है कि शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के नक्शे कदम पर है, तो मैं समझता हूँ कि या तो शायद मेरे बड़े हैं सलीम भाई, उन्होंने भुट्टो साहब को पढ़ने में गलती की है, ठीक है, या फिर वो तारीख़ के औराक का उस तरीके से मुताला नहीं हुआ है कि शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इक़्तिदार में आते क्या 7-6 महीने में जो इक़दाम किए थे, इमरान खान ने 3 साल में उसके आधे का आधा भी नहीं किए। तो ये कहना कि इमरान खान शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के नेमुल बदल है या उन जैसे हैं, ये मैं समझता हूँ कि भुट्टो के नाम के साथ, उनकी ज़ात के साथ, उनके किरदार के साथ, उनके कद के साथ नाइंसाफ़ी। नहीं, कहीं दूसरी बात, कहीं तो आप वो कह रहे हैं कि भुट्टो साहब ने भी ललकारा था यहूद को और खान साहब ने भी कहा कोई शक नहीं। बात यह है कि ललकारना और अमल कराना, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ललकारा था, कहा था मैं एटमी कुव्वत बनाकर दिखाऊंगा, तो बना के गए थे। भुट्टो साहब ने अगर ललकारा था कि भाई मैं पाकिस्तान को दुनिया के सामने एक मुस्लिम रियासत बना के दिखाऊंगा, तो OIC पाकिस्तान में बुलाकर कामयाब कराया था। अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ बातों के हद तक है। जिस दिन इमरान खान उन पॉइंट्स के ऊपर जो इलेक्शन से पहले कह चुके थे इंप्लीमेंट कराएंगे, तो हम कहेंगे ठीक है, इमरान खान एक अच्छे लीडर है। लेकिन अब तक तमाम तज्जियात को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान की तारीख का सबसे बदतरीन मुआशी हालात इमरान खान के ज़ेर इक़्तिदार आए हैं। क्योंकि जिस वक्त आप पाकिस्तान को इमरान खान के हाथ दे चुके थे, तो आपका GDP ग्रोथ 5.8 था, और आज आपका GDP ग्रोथ कहाँ खड़ा है? आज आपका एक्सपोर्ट कहाँ खड़ा है? आपका मुआशी सूरत हाल कहाँ खड़ी है? बात यह है कि बातें करना इम्प्लीमेंटेशन करने में बड़ा डिफरेंट होता है। ठीक है, आज हम कहते हैं कि जब अगर आप इमरान खान को डिफेंड करना चाहते हैं तो आप उनकी कमजोरियों को भी बयान करें। मैं अगर आपके प्रोग्राम में बैठा हूँ, आप मेरे से सवाल करेंगे कि सिंध में पीपल्स पार्टी की नाकस करते गई हुई है ट्रांसपोर्ट के मामले में, दूसरे सूरत हाल में अगर हुई है तो मैं कहूँगा हुई है। ठीक है, क्योंकि एक पॉलिटिकल कारकुन का काम ही यही है कि वो अपने आप को आइडलाइज। ठीक है, मैं सिंध में भी एंटर होता हूँ, मैं जाहिद को मौका दूं। जाहिद साहब, आप मुत्तफिक हैं क्या इमरान खान साहब वाकई भुट्टो साहब के पाए के लीडर हैं? नहीं, इमरान खान उस लेवल के तो नहीं है, लेकिन उन्होंने जो वादे किए थे, PTI हुकूमत ने वादे किए थे, दावे किए थे, उसमें हम किसी हद तक वो नहीं कर सके। बिल्कुल ही मतलब मामला बहुत महंगाई है, बेरोजगारी है, गुर्बत है, बहुत सारी चीज़ें मसाइल हैं, लोगों की मुश्किलात बढ़ी हैं, आसानी नहीं हुई। इसी तरह से पीपल पार्टी की भी सिंध में आपकी सूरत आपके सामने है। तो वो जो माजी का बैकलॉग है, जो खान साहब कहते रहे कि माजी की हुकूमत ने कुछ ना किया, ये वैसे मुहावरा तो पुराना हो गया है, बहुत पुराना, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसमें कितनी सदाकत है? अब इनको 3 साल हो गए, इन चीज़ों को छोड़ के आगे की तरफ देखना चाहिए। मुल्क का, कौम का, उसका मईशत, मुल्क की मईशत ठीक करनी चाहिए, मुल्क को कौम का सोचना चाहिए, मतलब बेहतरी की तरफ। पिछले हुकूमतों को छोड़ दो, आप नून लीग को छोड़ दो, पीपल पार्टी को छोड़ दो, सबको छोड़ दो। आपने क्या किया? अब आप क्या चाहते हो, क्या करना चाहते हो, क्या करना है आपने अपने मतलब इंप्लीमेंट करो, अमलदारी करो, मतलब अपनी परफॉर्मेंस बताएं आप। अपनी परफॉर्मेंस, हाँ, परफॉर्म करें, आप लोगों को डिलीवर करें, रिलीफ दें। तो अभी तक की जो परफॉर्मेंस है वफाकी हुकूमत भी, जर्नलिस्ट आप कितने मुतमईन हैं? बस कुछ मामला इन्होंने बेहतर किए हैं, मतलब करप्शन भी उस तरह से नहीं है, लेकिन वो मतलब आवाम को रिलीफ नहीं दिया। महंगाई और चीज़ें उस तरह से वो नहीं कर सके। आप पेट्रोल मसनूआत हैं, सोना है, डॉलर है, इन चीज़ों को, आप मईशत को, मतलब आप एक मुल्क को वो करना है तो मईशत, अपनी मुआशी सूरत को बेहतर करना होगा, मईशत आपका फोकस होना है, तवज्जो उसी पे आप भरपूर तवज्जो। अभी भी आप इनको 3 साल हो गए,
اگر یہ 2 سال ان مزید کام کرتے ہیں, ان کو موقع ملتا ہے, تو یہ مطلب اچھا ملک کے لیے اچھا ہو جائے گا, ڈیلیور کر کے چلے جائیں گے. تو ملک کو آگے جا کے, یا ان کی جو عمران خان کی پالیسیاں کچھ ایسی ہیں جو آگے جا کے عوام کو فائدہ ہوگا. اچھا, کہیں اپوزیشن کو وہ کہتے ہیں نا نو لفٹ کا سگنل دیا, یہ مسٹیک نہیں ہے؟ جی یہ مسٹیک اپوزیشن کو لے کے ہے, ڈائلاگ ہونا چاہیے, بات ہونی, اپوزیشن کے ساتھ لے کے چلنا چاہیے, مذاکرات کرنے چاہیے, ٹیبل ٹاک ہونی چاہیے, ساری باتیں آپ کی درست کرنی چاہیے. چلیں بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہم بات کرتے ہیں مہنگائی پر اور سندھ میں انفراسٹرکچر پر. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید, پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. سلیم صاحب اب آتے ہیں مہنگائی پر اور پیٹرول کا. آپ لوگوں نے تحفہ تو دے دیا عوام کو, مہنگا پھر کر دیا آپ نے, تو ایسا کیوں کہ جب دنیا میں پیٹرول سستا تھا تو آپ نے خریدا بھی نہیں, اب پھر آپ نے اچانک پرائز بڑھا دیے. منی بجٹ میں عوام دیکھ رہا تھا کہ ہمیں کچھ ریلیف ملے گا, وہ بھی نہ مل سکا, وجہ بتائیں گے؟ مہنگائی کی جو ہے نا 2 پورشن ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور بدقسمتی سے یہ دونوں کے دونوں پورشن وفاق پہ ڈال دیے جاتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. جیسے کہ کہتے ہیں ایک مہنگائی ہوتی ہے انٹرنیشنلی, جیسے پیٹرول کے دام بڑھ گئے, آئل کے دام بڑھ گئے, اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کے دام انٹرنیشنلی بڑھے جس کی وجہ سے مہنگائی پہ اثرات آئے. دوسری صورت سندھ گورنمنٹ کی ہے مثال کے طور پر, یا پنجاب گورنمنٹ کی ہے, یا جو بھی صوبہ ہے اس کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں, جیسے آلو, پیاز, ٹماٹر, گندم, یہ صوبوں کے اندر ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ان کی دودھ اور یہ چیزیں جو بیسک جو عوام کی ضرورت ہے, زندگی کی چیزیں ہیں, وہ صوبے پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کی جو قیمتیں بڑھتی ہیں تو وہ کنٹرول کرنا ان کی کمیٹیاں وغیرہ ساری سندھ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے, یا جو گورنمنٹ صوبے کی جو دوسرے صوبوں کی گورنمنٹ ہے ان کی ذمہ داری ہوتی ہے. اب جب مہنگائی بڑھتی ہے تو سارا کا سارا ملبہ وفاق پہ ڈال دیا جاتا ہے, یہ بھی نہ ہونا چاہیے. لیکن وفاق کنٹرول تو کر سکتا ہے نا سر. لیکن 18ویں ترمیم نے مکمل اختیارات صوبوں کو دیے ہوئے ہیں, ان کی کمیٹیاں بنی ہوئی, ان کے کمشنر بیٹھے ہوئے, یہ ان کی ذمہ داریاں, رسپانسبلٹی ہے. یہ کہتے ہیں ہم نہیں کر سکتے, اب وفاق آپ کے انڈر میں دے دیں یہ سارے کمشنر, وفاق کنٹرول کر لے گا ان کو, ان سے کروا لے گا. اچھا, یہی جو مہنگائی, اگر آپ سندھ, کیونکہ سندھ میں آپ کی حکومت نہیں ہے, کیا پنجاب میں چینی اور اشیاء خوردنوش کی قیمتیں کم ہیں؟ اس کی ذمہ دار ہے. اگر پنجاب گورنمنٹ میں وہاں گورنمنٹ بھی آپ کی ہے, پنجاب گورنمنٹ ذمہ دار ہے. اگر پنجاب کی کوئی بھی ذمہ دار ہے, اس وقت تو وہ آپ کی گورنمنٹ ہے, پی ٹی آئی کی وہاں حکومت ہے. سر میں اس میں کوئی مبالغہ آرائی نہیں کر رہا ہوں کہ وہ پنجاب کی گورنمنٹ اگر وہاں پہ کوئی نااہلی دکھا رہی تو میں اس کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا ہوں. میں تو یہاں پہ یہ یاد کر رہا ہوں جو سندھ گورنمنٹ کی ذمہ داریاں وہ پوری نہیں ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے, اگر پنجاب گورنمنٹ نے آلو, پیاز, ٹماٹر وہاں پہ مہنگے کیے ہوئے, گندم وہاں پہ مہنگی کی ہے, ان کے پاس وافر مقدار میں ہے, اس کے باوجود مہنگی, تو پنجاب گورنمنٹ ذمہ دار ہے. مگر اس وقت سندھ گورنمنٹ ذمہ دار ہے جو یہ قیمتیں انہوں نے آلو, پیاز, ٹماٹر اور گندم کی اور دیگر چیزوں کی جو انہوں نے بڑھائی ہوئی ہے, اور کوئی کنٹرول نہیں کرتے. دودھ کی قیمتیں آپ دیکھیں بلا تفریق بڑھے جا رہی ہیں, جو مرضی میں آ رہا ہے ہو رہا ہے. ہاں میں پوچھ لیتا ہوں, چلے پوچھ لیتے سر, آپ کیوں سمجھ صاحب 18 امینڈمنٹ کے بعد آپ نے بھی مہنگائی مطلب بڑھانے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں, آپ پھل فروٹ اور اشیاء خوردنوش کی پرائز کنٹرول کرنے میں آپ ناکام ہے, تو یہ ایڈمٹ کریں نا کہ دودھ کے پرائز 96 روپے یا 94 روپے ہیں حکومتی, لیکن 130 140 روپے بک رہا ہے, اب 150 ہونے جا رہا ہے. 150 ہونے جا رہا ہے. بات یہ ہے کہ آپ سیل کریں دکانیں. دیکھیں کوئی بھی سر یہاں پہ میں آبجیکٹ کروں گا, سیل کریں دکانیں نہیں, آپ پیچھے سے ڈیلیوری سسٹم صحیح کر رہے ہیں نا. چلیں دیکھیں کوئی بھی ریاست تسلیم کرنا ہوگا سر. کچھ دیر پہلے آپ نے کہا میں تسلیم کروں گا, جہاں ہماری مجھے اس کے اوپر دلائل سے پہلے بات کرنے دیں. 18ویں ترمیم 1973 کے آئین کی اصل روح ہے, ٹھیک ہے, جس میں کہا گیا تھا کہ صوبوں کو بااختیار خود مختار بنایا جائے گا. ٹھیک ہے, یہ ان کے قائد میرے قائد شہید الاسلام علی بھٹو کا امنڈمنٹ تھا. ٹھیک ہے, اس کو 2010 میں آصف علی زرداری حکومت میں تمام صوبوں کو دیے گئے, وہ سندھ کو نہیں دیے گئے. ٹھیک ہے, آج کے پی میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے تو 18ویں ترمیم کو انجوائے کر رہی ہے. بلوچستان میں قدوس کی حکومت ہے تو 18ویں ترمیم کو انجوائے کر رہی ہے. پنجاب میں بوزدار کی حکومت ہے تو 18ویں ترمیم کو 3 صوبے ایک طرف, اگر تینوں میں غلطیاں ہیں تو ایک سندھ غلطی پر قائم نہیں ہے. دوسری بات, مہنگائی بڑھنے کی بنیادی وجوہات کیا ہیں؟ جی آپ پہلے اس بات کو ڈسکس کریں. پیٹرولیم منصوبات جب بڑھتے ہیں تو آپ کی ہر چیز کے اوپر مہنگائی لگ جاتی ہے. جب ڈالر کے ریٹ آپ کے ملک میں کنٹرول نہیں ہوتے ہیں تو ہر چیز پر ریٹ اوپر چلے جاتے ہیں. سمجھ سرکاری جو آپ نرخے آپ جب دیتے ہیں, جب سرکار پرائز لسٹ دیتی ہے تو اس میں وہ پرائز لسٹ تو آپ اس پہ وہ عمل درآمد بھی تو کروائیں نا آپ. آج جو حکومت کا جو آپ کا بلدیہ جو بھی بلدیہ ایریاز ہیں, بلدیات کے جو بھی آپ کے ریٹ لسٹس ہیں, جی اس کے مطابق اس شہر کے ہر جگہ پر دودھ بک رہی ہے, بیکری آئٹمز بک رہے ہیں,
تمام کے تمام. اور دوسری بات, اگر کہیں پہ کوئی چیز بک نہیں رہی, دکاندار نے اگر وہاں پہ ریٹ لسٹ نہیں لگائی ہے, اس ریٹ پر لوگوں کو چیزیں پرووائڈ نہیں کرتی, کچھ پبلک ڈیوٹیز بھی ہوتی ہیں, کچھ پبلک کی آواز بھی کرنے کی چیزیں ہوتی ہیں. پبلک مطلب کیا آواز اٹھائے کہ پبلک ویسے ہی ٹھیک رہی ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہ کوئی دکاندار پبلک کے کہنے پہ وہ جو دکاندار ہے یا جو وہاں سے اس کو دودھ کی فراہمی ہو رئی ہے, پبلک کے کہنے پہ کیا ہوگا؟ آپ ایکشن لیں, آپ سپلائی اور چین جتنے معاملات چل رہے ہیں آپ ان سے بولے کہ آپ اس ریٹ پہ چلائیں. اس پہ ایک بات آپ سے کروں گا جی. ایکشن کب لیا جاتا ہے؟ جب کلیمر ہو, جب کوئی کلیم کرے کہ بھائی فلاں جگہ پر یہ چیز ہو رہی ہے. تو ریاستی ادارے کیا نہیں دیکھ رہے, حکومت نہیں دیکھ رہی, کمشنر خود جائے وزٹ کرے جو اگر. اب آپ مجھے بتائیں نا, چلو میں آپ سے سوال کرتا ہوں, کس ایریا میں جب کچھ ہو رہا ہے کسی نے کلیم کیا اس کے اوپر؟ کوئی کلیم ہے نا اس کی بنیاد پر آپ کہتے ہیں کہ فلاں جگہ پر ریٹ مناسبت سے نہیں بکے جا رہے. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کا جو بھی کنزیومر پرائز لسٹ نہیں لگاتا دکاندار, علاقے کے نمائندے کو, علاقے کے بندوں کو, علاقے کے خریداروں کو یہ چاہیے کہ وہ سے سوال کرے کہ آپ ریٹ لسٹ کیوں نہیں لگا رہے. جب ریٹ لسٹ نہیں لگائے جا رہے ہیں تو تمام ریٹ لسٹ لگانے نیچے ایک نمبر بھی دیا ہوا ہے کہ بھائی آپ کمپلین کر سکتے ہیں, فلاں دکاندار ہے جس نے ریٹ لسٹ نہیں لگائی ہے, اگر اس کے باوجود اس کے اوپر بات نہیں ہو سکتی تو پھر کہا جا سکتا ہے کہ وہاں پہ کام نہیں ہو رہا. چلیے سر, سب کام عوام کرے تو ادارے کیا کریں گے؟ میں تو مطمئن. زاہد آپ مطمئن ہیں سمجھ صاحب کے ساتھ؟ بالکل نہیں, بالکل 18ویں ترمیم کا پیپر پارٹی کو کام کرنا چاہیے تھا, زرداری صاحب لائے تھے, لیکن بالکل وہ نہیں کر رہے. کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. 12-13 سال سے کوئی ٹرانسپورٹ کا سسٹم نہیں لا سکے. کراچی میں, سندھ میں بھی انفراسٹرکچر کی صورت حال بہت تباہ حال ہے, بہت بری حالت ہے سندھ میں سڑکوں کی انفراسٹرکچر کی. اور مہنگائی, اگر آپ کے ڈپٹی کمشنر اسسٹنٹ کمشنر کیا کر رہے ہیں, سو رہے ہیں, یہ کنٹرول نہیں کر سکتے. بیوروکریسی سو رہی ہے, اس کو کون وہ کرے گا؟ ٹھیک ہے. منسٹر ٹرانسپورٹ منسٹر خالی ٹرانسپورٹ کا اعلان کرتا ہے, بسیں آتی نہیں ہیں, 240 بسیں لا رہے ہیں, 50 لا رہے ہیں, 100 لا رہے ہیں. ابھی پرسوں وفاق کو بسیں دینی پڑ گئی سر. جی وفاق نے دی, چلو کچھ تو کیا. سندھ میں, کراچی میں جس کا بھی پروجیکٹ ہے جس نے مکمل کیا وہ الگ ڈیبیٹ ہے, لیکن یہ ہے کہ انہوں نے ٹرانسپورٹ وہ کیا اور شروع ہو گئی. گرین لائن بس چل رہی ہے, لوگ سفر کر رہے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن سندھ حکومت کی طرف کیا ہے, مطلب کیا انہوں نے. چلے میں یہ پوچھ لیتا ہوں کیونکہ سمجھ نے کہا تھا کہ میں تسلیم کروں گا بینگ اے ٹرو ورکر. اچھا سر, آپ نے بسیں بھی دی شہر قائد کو, آگے کیا وفاق ابھی دے گا لاسٹ 1.5 سے 2 سالوں میں؟ آپ کا کچھ پلان میں ہے آگے آپ نے کیا کیا سندھ میں کرنا ہے؟ ٹھیک ہے آپ کی حکومت نہیں ہے سر, آپ دیکھیں ایم این ایس ہمارے جتنے بھی ہیں ان کو وفاق کی طرف سے فنڈ مل رہے ہیں اپنے علاقوں میں کام کرنے کے لیے. اور اگر آپ, مجھے تمام علاقوں کا نہیں پتہ ہے اس لیے میں دعویٰ نہیں کروں گا, ٹھیک ہے, مگر اگر آپ میرے علاقے میں آ جائیں تو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کام صرف ایم این ایس کے فنڈ سے ہی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو نیچرلی بات ہے, جب وفاق فنڈ دے رہا ہے تو کام ہو رہا ہے, ویسے تو نہیں ہو رہا ہے. مرتضیٰ وہاب اور سندھ حکومت سے آپ بالکل مطمئن نہیں ہیں سر؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اگر ان کا پوزیشن اچھا ہو. میں نے آپ سے یہی عرض کیا کہ میں اپنے علاقے کی بات کر سکتا ہوں, میں پورے ایریا کی بات نہیں کرتا. لائٹس کی مینٹیننس ہونی چاہیے, اسٹریٹ لائٹس کی بالکل ہونی چاہیے. آپ دیکھ لیں کوئی مینٹیننس نہیں ہوتی ہے, لائٹس بند ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. گلیوں والے محلے والے پیسے ڈال کے اپنے خرچے سے کروا رہے ہوتے ہیں. یہ کیا طریقہ ہے یار؟ کہاں جاتا ہے وہ مینٹیننس کا پیسہ جو لائٹس کے لیے مد میں لگتا ہے؟ روڈس جب بن رہی ہوتی ہیں اس کے, اب روڈ کی کنڈیشن میرے خیال میرے سے زیادہ آپ زیادہ سمجھدار ہیں کہ کیا حالت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. کیا ان کی وارنٹی لی جاتی ہے کہ بھائی اتنے سال چلے گا یہ وہ؟ نہیں, 2-3 بارشوں میں برداشت نہیں کر پاتا, چلا جاتا ہے. ہمیں ان چیزوں سے نکل کے آگے کی طرف بڑھنا چاہیے. دنیا آگے کی طرف جا رہی ہے اور ہم ابھی تک انہی مسئلوں میں اٹکے ہوئے کہ ہمارے گٹر صحیح نہیں بن رہے, ہمارے روڈ صحیح نہیں بن رہے, ہمارا یہ صحیح نہیں ہو رہا, ہمارا یہ فنڈ غائب ہو جا رہا, ہمارا. چلے آپ نے سمجھ صاحب الجھا کے رکھا ہوا ہے عوام کو. سلیم صاحب کا کہنا ہے ہم ابھی تک سندھ میں ان مسائل میں پڑے ہوئے ہیں. مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اگر عوام کو اتنا الجھایا گیا ہے تو ہمیشہ جب بھی کوئی الیکشن کا سندھ پیپلز پارٹی کیوں جیت کر رہی تھی؟ ٹھیک ہے. کیا یہ عوام بالکل اندھے ہیں؟ کچھ تو دیکھ کے ووٹ دیتے ہیں نا. آپ کا ڈیموکریٹک ملک ہے, آپ کا ایک ڈیموکریسی کے تحت نظام آتا ہے. اور سندھ کے اوپر میرے خیال میں آج تک کسی پہ کھڑے ہو کے بندہ کلیم نہیں کیا کہ یہاں پہ پیپلز پارٹی کے لوگوں کو سلیکٹ کیا گیا ہے, فلانا جیت کر آتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ جیسے سلیم صاحب نے کہا کہ دنیا آگے بڑھ رہی ہے تو ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا آگے بڑھ رہی ہے, پاکستان کو بھی آگے بڑھنا چاہیے. تو شہر قائد کو بھی آگے بڑھنا چاہیے, شہر قائد کو ٹرانسپورٹ بھی دینی چاہیے. شہر قائد کو جو آپ پہ الزامات اپوزیشن یہاں لگا رہی ہے کہ آپ نے سوتیلی ماں کا سلوک کیا ہے, تو اب بتا آپ کو نہیں ایڈمٹ نہیں کریں گے کہ آپ کو ٹرانسپورٹ دینی چاہیے تھی؟ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ سوتیلی ماں کا سلوک کس طرح سے کیا گیا ہے جب اس شہر کا نظام, اس شہر کا نوجوان آج بھی جنگلہ بس پہ سفر کر رہا تھا, حکومت سو رہی تھی. اس شہر کا نوجوان آج بھی رائڈر تھا, گھوم رہا تھا, گریجویشن کر کر بھی اس کو روزگار فراہم کرنے میں آپ ناکام رہے. تو یہ ایڈمٹ نہیں کریں گے کہ کم از کم اس کو اچھی سفری سہولیات تو آپ دے دیتے ہیں؟ سر میرے بھائی بات یہ ہے کہ شہر کراچی پورا پاکستان ہے, پاکستان کا چہرہ ہے.
یہاں پہ سب کی اسٹیکس ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے سندھ میں کراچی میں غلطیاں کی ہیں. ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ ٹرانسپورٹ آپ دینے میں ناکام رہے. میں یہ 10 دفعہ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو جس طرح سے کراچی کو آن کرنا چاہیے تھا اس طرح سے آن نہیں کر سکا, لیکن اس کے ریزنز بھی تو پیچھے جا کر دیکھیں کیا ہے. ٹھیک ہے کہ ایک جماعت یہاں پہ 35 سال تک برسر اقتدار رہی, ایک جماعت 13 سال سے صاحب اقتدار ہے سر سندھ میں, یہ بھی تو آپ بتائیں کہ آپ بھی تو تیسری بار 13 صاحب سال کے اندر اقتدار شہر ہیں. کے اندر کام نہیں ہوئے, کام ہوئے, ٹرانسپورٹ نہیں دے سکے آپ 13 سال میں سر. 10 دفعہ چلے اگر میں ٹرانسپورٹ کی بات کروں میں باقی چیزوں پہ نہیں جا رہا سر. سر آپ باقی چیزوں پہ آئے نا جس پہ کام ہوا ہے, آپ کو ٹرانسپورٹ مطلب آپ ٹرانسپورٹ نہیں دیں گے, آپ نے پھر تسلیم کریں گے ہمیں نہیں دی ٹرانسپورٹ. سندھ گورنمنٹ سے غلطیاں ہوئی ہیں ٹرانسپورٹ نہ دینے میں, باقی چیزوں پہ تو بات کریں. ٹھیک ہے, جو باقی جو سندھ گورنمنٹ پیپلز پارٹی نے یہاں کراچی میں دی ہے وہ کسی اور سے پہلے. چلے لاسٹ پروگرام کا وقت بھی ختم ہے سر, باقی کیا دیا ہے پیپلز پارٹی میں بیگا جرنلسٹ, آپ تو تجزیہ سمپل کریں. سر اگر اجازت دے تو میں ایک بات کہوں. جی. آپ کراچی تو خیر ایک بہت بڑا شہر ہے, اور سندھ تو کیا کراچی نہ صرف سندھ کو بلکہ پورے پاکستان کو چلا رہا ہے, اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. مگر ہم سندھ کی انٹیریئر سندھ میں ہی آ جاتے ہیں. آپ انٹیریئر سندھ میں دیکھ لیں, اگر آپ میرے ساتھ میں یہ لارکانہ کئی دفعہ گئے اور میں خود بھی لارکانہ گیا ہوں, میں جاتے ہوئے میں دیکھتا تھا کہ کپڑوں کے گھروں میں بنے ہوئے لوگ بیچارے رہ رہے ہیں. میرے کو دکھ ہوتا تھا, بڑی تکلیف ہوتی تھی کہ یار یہ کب ہمارے سدھریں گے, کب یہ بہتری پہ آئیں گے. اور جب میں موئنجو دڑو کو دیکھتا تھا تو وہاں کے جو موئنجو دڑو ہے ماشاءاللہ سے وہ آج کے دور کے ہمارے لوگوں سے زیادہ بہتر بنا ہوا تھا. تو یہ ان کو بہتری کی طرف سندھ تو آگے نہیں بڑھ رہا ہے. اور سندھ میں جہاں تک تعلیمی معیار کا تعلق ہے تو انٹیریئر سندھ کے اندر آپ تعلیمی معیار دیکھیں تو بالکل چاروں صوبوں سے ورسٹ ترین تعلیمی معیار ہے. 7,000 سے زیادہ اسکولس وہاں پہ بند پڑے ہوئے ہیں, بلکہ اس سے بھی زیادہ کوانٹٹی آپ کو ملے گی. میرے خیال سے بعد میں کسی نے بتایا تھا 12,000 تک یہ کوانٹٹی پہنچ چکی ہے کہ اسکول بند ہو چکے ہیں. بالکل. اب بجائے اس کے آبادی بڑھ رہی ہے, سندھ کی آبادی بڑھ رہی ہے, اسکول بڑھنے چاہیے, کالجز بڑھنے چاہیے, بڑھنے کے بجائے وہ بند ہو رہے ہیں. یہاں تو آپ وہ جس طرح ہیلتھ کو عمران خان صاحب نے دے دیا پرائیویٹ سیکٹر کو کہ بھائی انہوں نے ہر فیملی کے لیے 10 لاکھ کا اناؤنس کر دیا کہ جو بھی بیمار ہو اس کارڈ سے کر لے, تو اسی طرح ہر صوبہ اپنے لوگوں کے لیے تعلیم کا کارڈ بھی اجرا کرتے تاکہ پرائیویٹ اسکول والے بچوں کو تعلیم دے, اگر گورنمنٹ نہیں دے سکتی تو کچھ تو ہونا لوگوں کی بہتری کے لیے. ٹھیک ہے, میں سمجھ آتا ہوں آپ کے پاس, میں سینئر جرنلسٹ ہیں, آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے؟ واقعی پیپلز پارٹی 13 سالوں میں جو اس کو ڈیلیور کرنا تھا نہیں کر پائی, لیکن عوام تو پھر بھی ذائقہ مینڈیٹ دیتی ہے ان کو, کوئی گیدڑ سنگھی تو ان کے پاس بھی ہے. پھر نہیں, اصل میں ایسا یہ ہے کہ وڈیرے اور جاگیردارانہ نظام ہے نا, تو لوگ ان کو اس طرح سے مطلب اپنے طریقوں سے, لیکن سر بلدیہ میں تو آتے ہیں, جیت گئی تھی پاکستان پیپلز, یہاں تو آئی تھی, یہاں ان کی نون لیگ کی سیٹ تھی. اچھا, وہ ان کا قادر مندوخیل کا اپنا کام تھا, اپنا معاملات تھے ان کے عوام سے, انہوں نے تو یہاں پہ بھی وڈیرا سسٹم تھا. نہیں, ترقیاتی کام بھی کرا لی انہوں نے الیکشن سے پہلے, تو اس کی وجہ سے وہ جیت کے آ گئے. ٹھیک ہے, وہ ضمنی الیکشن تھا, اگلی دفعہ نون لیگ, مطلب وہ پرفارمنس کی بیس پر جیتے ہیں, آپ کا کہنا یہ ہے؟ پرفارمنس نہیں, انہوں نے پیپل پارٹی کے فنڈ سے انہوں نے ترقیاتی کام کرا, تو جس کی وجہ سے وہ جیت کے آئے ہیں. ٹھیک ہے, تو انہوں نے لوگوں کو کیا, مندوخیل صاحب اپنا بھی اچھا خاصا ماشاء اللہ وہ پہ, اور کافی عرصے سے وہ کام کر رہے ہیں, بہت اچھا ہوا ہے ان کا. پیپل پارٹی بہرحال یہ ہے کہ ٹرانسپورٹ, صحت, ایجوکیشن ہر معاملے میں مکمل ناکام ہو چکی ہے. بالکل, مطلب چیزیں بھی, مہنگائی کنٹرول کرنا بھی سندھ حکومت. چلے 100 سے آپ ریٹ کریں, اگر آپ کا جو صحافتی ایکسپیرینس ہے سندھ حکومت کو, آپ اگر 100 سے ریٹ کریں تو کتنے % یہ لوگ سکسیس جا رہے ہیں؟ 50% کہہ سکتے ہیں. 50%. چلے سمجھ جی, آپ اشارہ کر رہے ہیں. تو مجھے نا دونوں طرف سے اپوزیشن کے بیچ میں بٹھایا آپ نے. جی چلو ٹھیک ہے, صحافت ہے تو صحافت بھی ماشاءاللہ سے ہمیشہ سے اپوزیشن ہی میں رہا ہے ہمارا. مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم سندھ کی بات کرتے ہیں, سندھ کا تعلیمی نظام اتنا برا ہے کہ گزشتہ دور میں جو آپ کے مقابلے کا امتحان ہوا CSS اس کو ہم بولتے ہیں, ٹھیک ہے, جس کے 2.3% پاکستان میں کامیابی کے تناسب ہے, جو کہ بدترین ہے, اس میں سے 1.3 سندھ کے لوگ ہیں. ٹھیک ہے, پورے پاکستان کے 1% ہے, 1.3 سندھ کے لوگ ہیں. اتنے برے آپ کے تعلیمی نظام ہے. جب اتنا تعلیمی نظام ہے تو آپ کے پورے پاکستان کے مقابلے سندھ کیوں جیت رہا ہے سب سے زیادہ؟ پہلا سوال تو یہ ہے, دلیل ہے. اچھا نظام ہے تبھی وہ مقابلہ جیت کے آ رہے ہیں. دوسری, اگر ہماری ہیلتھ کی نظام اتنی بری ہے تو پشاور کا نوجوان جگر کا آپریشن کرنے کے لیے گھمبٹ کیوں آتا ہے؟ ایک گاؤں ہے سندھ کا, پشاور شہر میں کرنا چاہیے اس کو نا. ٹھیک ہے, وہ کارڈیو دل کا مریض ہوتا ہے تو وہ سندھ کے کسی گاؤں دیہات میں آ کر کرواتا ہے, پشاور میں نہیں کرواتا, بلوچستان میں, کوئٹہ میں نہیں کروا سکتا. اتنے بدترین نظام ہے ہمارا. بھائی میرے, اگر ہم انفراسٹرکچر کی بات کرتے ہیں تو آج آپ میرے ساتھ لوگ بھیجو, میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ حیدرآباد سے, میرپور خاص سے, سانگڑ سے, مٹیاری سے, حالہ سے, نوشہرہ فیروز سے کتنے ٹریک سندھ کے دوسرے شہروں کو گئے ہیں, اور وہ بھی آپ کے سپر ہائی وے جو کہ آپ کے وفاق کے انڈر ہے اس سے زیادہ اچھے ہیں. اتنا اچھا انفراسٹرکچر ہے. پرسنٹیج کی بات ہے کہ کتنے % لوگ پڑھے لکھے ہیں اور کتنے % لوگ جاہل ہیں. مین یہ چیز دیکھی جاتی ہے.
अगर CSS के 10 दहीन आदमी कराची से या 10 दहीन आदमी लारकाना से निकल आए तो उसका मतलब ये नहीं कि पूरा सूबा अच्छा हो गया। आप ये देखिए सूबे के अंदर परसेंटेज का मयार तालीम कितना है। अच्छा ये भी चलो ये भी टीचर कितने हैं वो ये भी आपके साथ करने को तैयार हूँ कि आप रिपोर्ट निकाल दो कि आज पाकिस्तान के दूसरे सूबों का लिटरेसी रेट क्या है और सिंध का क्या है, आपके सामने सब वाज़ेह हो जाएगा। ठीक है, ये मंतक नहीं है कि आप लिटरेसी रेट को अगर कराची के लिटरेसी रेट को आप कवर काउंटर करके आप सिर्फ थोड़ी देर पहले आप तो नहीं होगा। हुकूमत कराची में काम नहीं किया है, कराची तो मुल्क को चला रहा है तो लिटरेसी रेट आपका है, पंजाब का और केपी का बहुत अच्छा है, सरकारी स्कूल बहुत अच्छी है। आप पंजाब के लिटरेसी 3 सूबे एक सारे पंजाब की आबादी उससे ज्यादा है। अब आबादी को भी कुछ देखें ना कि आप से बराबर करना चाहते हैं तो आबादी को कंपैरिजन भी करें। पंजाब के स्कूलों में सरकारी स्कूलों में तालीम अच्छी है। परसेंटेज की जब बात होती है ना सर तो उसमें आबादी का भी कंक्लूजन साथ में रखा जाता है। मैं आपके साथ मंतक की बात चले लास्ट चले ट्रांसपोर्ट तो आप कराची की आवाम को नहीं दे सके और इंशाल्लाह आपको ये बताऊं, आपको आपके प्रोग्राम से आज के दिन लिख लो, इस शहर का आने वाला दौर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, इस शहर का तकदीर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बदलेगा, इस शहर के निज़ाम को बेहतर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करेगा, इसके अलावा कोई जमात नहीं। सर अब आप बताएं कि बात करना बड़ा आसान है कि लोग हमारी फेवर में जी, मगर जब ईमानदाराना इलेक्शन की बात आती है कि भाई हम बायोमेट्रिक पे आ जाएं या हम उस पे आ जाएं तो यही पीपल्स पार्टी, यही नून लीग और दीगर जमातें जो पीछे हट जाती हैं, जिसको कहते हैं कि वो सेलेक्ट तो क्या है, वो कहता है भाई आओ मिलके ईमानदाराना सिस्टम लाएं, उसके साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है। भी जवाब है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन दुनिया भर में चल रही है और कामयाबी से चल रही है, अपना इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पूरी दुनिया में चल रही है। सबसे पहला क्लेम सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने डाला, पीपल्स पार्टी ने नहीं डाला। ठीक है, आप खुद उसके इलेक्शन को तस्लीम नहीं कर रहे हैं, एक तरफ इलेक्शन ऑफ पाकिस्तान के इलेक्शन को आप खुद तस्लीम नहीं कर रहे तो आप उसकी हिमायत भी नहीं कर सकते कि इलेक्शन ऑफ पाकिस्तान ने तस्लीम नहीं किया। वो तो चाहेगा बेईमानी वाला। हम भी चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन रिफॉर्म्स होने चाहिए, वन वोट वन अथॉरिटी होनी चाहिए। ठीक है, एक शख्स को एक वोट देने का हक होना चाहिए, जो हक वोट देता है उसका वोट हक ना होना चाहिए। लेकिन इस शहर के, इस मुल्क के रिहायशी जो यहाँ सफर कर रहे हैं उनको अथॉरिटी होना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ पे कोई शख्स लास्ट मेरे पास जो पॉइंट था कि एक शिकवा एक यहाँ पे अपोजिशन की जमातों का रहा है समझ के जो शहरी आबादी है उसके साथ कोई आप लोग कोई सौतेला सलूक रखते हैं, उनको नौकरियां नहीं देते, उधर इंफ्रास्ट्रक्चर का काम नहीं करवाते और उसको एमक्यू पाकिस्तान और दीगर जमातें फिर आप कहते हो कि बड़ा भरपूर कैश करती है और वो कराची कार्ड खेलती हैं, आप सिंध कार्ड खेलते हैं। इस तासुर को आप 13 सालों में तक ख़त्म अभी तक नहीं कर पाए। मैं माजी में नहीं जाता तो क्यों एंटरटेन नहीं कर पा रहे आप कराची के अवाम? देखिए सबसे पहली बात तो ये कि जहाँ तक बात है रोज़गार देने की, रोज़गार देना हर एक हुकूमत की जिम्मेदारी है अपने शहरियों को उनके काबिलियत की बुनियाद पर। ठीक है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत में जब सलीम साहब पीपल्स पार्टी में थे, पार्टी के साथ कनेक्टेड थे, इनको इस बात का इल्म है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी अहदेदारों ने ये बात तस्लीम कर लिया था कि आज के बाद तमाम के तमाम चीज़ों को टेस्ट बेस्ट कर लिया गया है, लिहाजा तमाम के तमाम चीज़ें NTS STS और आपके दीगर टेस्टिंग इदारों के पास करने के बाद लोगों को दिए जाएंगे। इस पर तो कोई क्लेम आज किसी का भी नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर किसी को नौकरी देने की बात आती है सबसे पहले हमारे मुअज़्ज़ज़ अदालती निज़ाम हमारे सामने खड़ा होता है। इस बात की तो कोई वो दो राय नहीं है कि शहर के लोगों को नौकरी नहीं मिलती, मिलती है और मिली भी है। जो लायक है, जो काबिल है, जिन्होंने टेस्ट पास किया वो आज बैठे हुए हैं और आज एजुकेशन डिपार्टमेंट के नौकरियाँ अभी आई हैं कुछ दिन पहले। 100 लोग मैं आपको गिनवा सकता हूँ इस शहर के गरीब बच्चे हैं जिन्होंने टेस्ट पास किया। मुझे बताएंगे कि सिंध पुलिस में कितने लोग शहर कायद से भर्ती हुए हैं और हैदराबाद से हुए हैं? जितने भी यहाँ पे जो पुलिस है, ठीक है पूरे सिंध में आपको आइन इजाजत देता है कि आप करें, लेकिन शहरी आबादी से में कितने भर्ती हुए? देखिए इस बात की मेरे पास इस वक्त कोई फिगर तो नहीं है कि कितनी आबादी है, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि जिस शख्स ने तमाम के तमाम टेस्टों को पास किया है, चाहे वो एजुकेशन में, चाहे वो पुलिस में, चाहे वो है कराची का जी डोमिसाइल है तो आपको गवर्नमेंट नौकरी या सिंध में नहीं मिलेगी तो ये तासुर खत्म करें ना सर। अब आपको पाकिस्तान ने इस पे केस दाखिल किया है सर एमक्यू पाकिस्तान जो 30 साल इस शहर को बर्बाद करने वाली जमात है उससे कोई पूछता है कि आपने इस शहर को तबाही में सबसे ज्यादा बड़े किरदार है, आप जाके कोर्टों में पूछ रहे हैं
آج ہم بلدیات کی بات کرتے ہیں تو کورٹ میں پہنچ جاتے ہیں, آج ہم کہتے ہیں الیکشن کراؤ تو پہنچ جاتے ہیں. نہیں تو آزاد کشمیر اور دیگر پاکستان سے لوگ وہاں ڈومیسائل ان کے پاس اپنا ہے مقامی, تو آپ یہاں ڈومیسائل بنا کے ان کو آپ یہاں پہ بڑے بڑے عہدوں پر فائز کرتے ہیں, یہ ایم کیو ایم پاکستان کا الزام ہے پر. تو یہاں کی جو شہری عوام ہے ایم کیو یہ ان کا رائٹ نہیں ہے. پاکستان تو بدقسمتی کے ساتھ الزامات کی سیاست کے علاوہ کچھ کر نہیں سکتی. جب ان کے پاس اختیار تھا اس شہر کا تو ان سے پوچھا جائے کہ آپ کہتے ہو نا کہ اردو اسپیکنگ وزیر اعلیٰ کیوں نہیں لگایا جاتا, تو آپ نے جا کے جام غلام قادر اس کے اپنا کیا نام ہے جام صادق علی کے گود میں کیوں بیٹھ کر اس کو ووٹ کیا, ارباب رحیم کے گود میں بیٹھ کر کیوں جا کر اس کو ووٹ کیا؟ تو آپ جب اتھارٹی آپ کے پاس تھی, میجورٹی آپ کے پاس تھی, تو آپ کو کرنا چاہیے تھا نا وزیر اعلیٰ کا ڈیمانڈ. چلیں لاسٹ میں, ٹھیک ہے سر, آپ سلیم صاحب کیا کمنٹ کریں گے لاسٹ میں؟ سر میں مختصراً لاسٹ میں یہی کمنٹ کروں گا آپ کو کہ دیکھیں ایکسپورٹ کا انہوں نے ذکر کیا تھا, تو ایکسپورٹ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایکسپورٹ ہماری زیادہ ہوئی تھی اور امپورٹ کم ہوئی تھی. ٹھیک ہے, اس وقت تناسب واپس تھوڑا سا اپ ڈاؤن ہوا ہے, یہ کاروبار میں ہوتا رہتا ہے, مگر یہ فرسٹ ٹائم ہوا تھا کہ ہم ایکسپورٹ میں اب بھی گئے. یہ عمران خان صاحب ہمارے پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب کے دور میں فرسٹ ٹائم ہوا ہے, اور کافی عرصے کے بعد یہ چیز آئی کہ ہم ایکسپورٹ میں اب گئے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا اس سے پہلے محترمہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام تھا, بالکل کارکنوں کو, بیوروکریٹس کو اور سرکاری ملازمین تک کو دے دیا گیا تھا. بالکل ایسا ہی ہے. اور ابھی جو ہے وہ باقاعدہ پراپر طریقے سے احساس پروگرام کا ڈیٹا بنایا گیا, ایک ایماندارانہ سسٹم بنایا گیا, اور اسی سے جو لو لیول کے لوگ ہیں ان کو جا رہا, یہ نہیں دیکھا جا رہا کہ یہ پیپلز پارٹی کا ہے, یہ ایم کیو ایم کا ہے, یہ نون لیگ کا ہے, یا یہ پی ٹی آئی کا ہے. یہ بلا تفریح کام ہو رہا ہے. تیسری چیز یہ کہ آپ سستی بجلی توانائی کے دو ذرائع میں سے ایک پہ تو ہم نے ڈسکس کر لیا, ٹھیک ہے, پیٹرولیم پہ. ٹھیک ہے, سستی بجلی کے لیے جو ہمارے بڑے ڈیمز بن رہے ہیں, بادشاہ ڈیم وغیرہ, تو اس سے ہمیں تقریباً اچھے خاصے میگا واٹ, ہزاروں میگا واٹ بجلی وہاں سے ہمیں مہیا ہوگی, جس سے بجلی کی قیمتوں کی مد میں ہمیں بہت بہتر فائدہ پہنچے گا. ٹھیک ہے, مجھے سمجھ لاسٹ اگر آپ میں آپ سے ایک بات اور عرض کر دوں, ملازمتوں کی جو بات ہے, سرکاری ملازمتیں جو ہیں ایجوکیشن میں ہم نے بڑھتی کر دی ہے, ریلوے میں ہم نے گھسیڑ دیے, پی آئی اے میں ہم نے گھسیڑ دیے. یہ سلسلہ پہلی دفعہ ہے کہ عمران خان صاحب نے بند کیا ہوا, انہوں نے کہیں پہ بھی فیڈرل گورنمنٹ کے اس میں لوگوں کو گھسیڑا نہیں ہے. ٹھیک ہے, حکومت کے اوپر, گورنمنٹ کے اوپر بوجھ نہیں ڈالا بیجا کا. ٹھیک ہے, وسائل بھرنے چاہیے, جیسے سیمسنگ کمپنی کو یہ لوگ پاکستان میں لائے, ٹویوٹا کمپنی کو انہوں نے پاکستان میں پلانٹ لگوایا ہے کہ آپ یہیں پہ کاریں بناؤ گے, سیمسنگ کمپنی یہیں پہ اپنے موبائلز وغیرہ بنائے گی. ٹیکنالوجی جب آئے گی تو نوجوانوں کو آٹومیٹکلی ملازمتیں ملیں گی. ٹھیک ہے, کچھ کہہ رہا ہے لاسٹ گورنمنٹ کے اوپر بوجھ کم پڑے گا. کوئی بھی اچھا کام اس ریاست کے اندر کوئی کرے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ میرے لیے کرے گا. ٹھیک ہے, پاکستان کے شہری کے لیے کرے گا. ایسا ہی ہے, میں کوئی جاہل نہیں ہوں, میں پڑھا لکھا اور اپریشیٹ کروں گا اور کرتا بھی ہوں. ٹھیک ہے, دل گردہ ہے میرے اندر, سیاسی کارکن ہوں. ٹھیک ہے. دوسری بات, جہاں احساس پروگرام کی بات ہے, میرے ہر جگہ ایم پی اے کے گھر کے اندر دفتر بنا ہوا ہے جہاں سے لوگوں کو کارڈ اجرا کیا جاتا ہے. سر جی اگر آپ کے پاس اس کی نالج نہیں ہے میں آپ کو دکھا دوں گا. ایک بات میرے کو دکھا دیں, میں نے کو کاروائی میں کرواؤں گا, دکھواؤں گا آپ کو. میں آپ نام بتائیں, پھر آج آپ نام بھی بتائیں, نام بتائیں آپ. بالکل, پاکستان تحریک, آپ نے کہا ایم پی, ہاں جی, پاکستان تحریک انصاف کے اپوزیشن لیڈر ممبر صوبہ اسمبلی حلیم عادل شیخ کا دھڑی بجبروئی گوٹ کے اندر دفتر بنا ہوا ہے جہاں سے لوگوں کو احساس پروگرام کے لسٹیں بنا کر کارڈ بنائے جاتے ہیں. نام احساس پروگرام کی لسٹیں بنا کے نام ہی ان کو معلومات فراہم کی جاتی ہے وہاں سے. اب آپ پروف دیں نا, خالی میں آپ کو بتا دیا نا, آپ نے نام پوچھا, میں نے بتا دیا, دفتر بتا دیا, یہ کام ہوا ہے. آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں سمجھ صاحب کہ وہ جو لسٹیں بنائی جا رہی ہیں وہ ایلیجیبل لوگوں کی نہیں ہیں؟ سر آپ مجھے بتائیں کہ جس کے پاس بنی نہیں رہی ہے, ڈائریکٹ آن لائن کام ہو رہا ہے اور اسلام آباد سے ہو رہا ہے. لسٹیں یہ ہے ہی نہیں کہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں ہوگا کہ ایم این اے آیا لسٹیں دی, فارم فل کیا اور جا کے اپنے بندے میں نے تو اتنا دیکھا ہے کہ اس شہر کے ایسے ایسے لوگ آج بھی ساتھ پروگرام میں پیسے لے رہے ہیں جن کے پاس لینڈ کروزرز ہیں. چلیں جی لاسٹ, اچھا میں دوسرا میں جواب دے رہا, یہ تو الزامات لگانے دوسری بات سستی بجلی کی بات جہاں کر رہے ہیں ابھی تک تو نہیں ہوا. سب ٹائم بننا ہے, ایک دن میں کام نہیں ہوتا ہے, پہلے ٹائم لگتا ہے. آپ سے پہلے بن رہے تھے, آپ شروع ہوا ہے, آپ غلط نہیں کیا, آن دی ریکارڈ کام ابھی شروع ہوا ہے. سلیم صاحب ٹھیک ہے, بجٹ ابھی دیا گیا ہے ڈیم کے لیے, سلیم سجواری صاحب آپ کا, سمد صاحب آپ کا, اور زاہد خان آپ کا, آپ تینوں مہمانوں کا شکریہ. اسی امید کے ساتھ میرا ملک شاد و آباد رہے. ساجد حسین کے اجازت دیجیے, ملاقات ہوگی نئے پروگرام کے ساتھ. اللہ حافظ.